بہت خوب، اللہ تعالیٰ اور ہمت عطا فرمائے، بہت اچھی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وفدیناہ بذبح عظیم، صدق اللہ العظیم۔ وقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، من احب حسین فاحبنی، وقال الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، وصدق رسولہ النبی الامین المکین المعین الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین علیہ وسلم تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، یہ ایک مخصوص اور اسپیسیفک محفل ہے جس میں کچھ مخصوص اور اسپیسیفک لوگوں کو دعوت دی گئی ہے، کیونکہ حالات سازگار نہیں ہیں، چاروں طرف انسانوں پر خدا کا قہر اور عذاب نازل ہو رہا ہے، مصیبتوں سے ہر شخص دوچار ہے، چاروں طرف سے پریشانیوں نے انسانوں کو گھیر رکھا ہے، لیکن کمال ہے کہ اس کے باوجود ذکر حسین میں نہ کل کمی آئی تھی، نہ آج کمی آئی ہے، اور نہ قیامت تک کبھی کمی آئے گی۔ چاہے دنیا کتنی ہی پیچھے کیوں نہ چلی جائے، ذکر حسین ہمیشہ آگے ہی نظر آئے گا۔ میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے اور کچھ حدیث بیان کی ہے، اور حضرت پیر طریقت صوفی باصفا سید اختر عالم میاں صاحب قبلہ کے فاتحے کی، ان کے یادگار کی یہ مخصوص محفل ہے، تو شارٹ اینڈ سویٹ اختصار کے ساتھ کچھ منقبت پڑھنی ہے، نعت پڑھنی ہے، اور کچھ بیان ذکر اہل بیت کا کرنا ہے، اور پھر صلاۃ و سلام، عصر کا بھی وقت ہے، عصر بھی پڑھنی ہے، تو شارٹ اینڈ سویٹ میں تھوڑا بہت پڑھنا چاہوں گا۔ شاعر کہتا ہے، کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے، کربلا جائیں گے، شاعر صاحب جائیں گے، کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے، راہ دشوار ہے جانے کی مگر جائیں گے، کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے، راہ دشوار ہے جانے کی مگر جائیں گے، اور راستہ روک نہ پاؤ گے بچھا کر بارود، کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے، راہ دشوار ہے جانے کی مگر جائیں گے، راستہ روک نہ پاؤ گے بچھا کر بارود، کربلا فکر میں رکھیں گے گزر جائیں گے، کربلا فکر میں رکھیں گے گزر جائیں گے۔ پہلے چند شعر منع کر دو، کوئی بچے بولے نہیں، کتنی دیر سے کرا منع میں نے، اور اس کے بعد ماشاءاللہ شروع کروں گا اور اس کا ہو جاؤں گا۔ ذرا آواز بلند کرو، شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا، آواز بلند کریں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔
والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بار درود پاک پڑھنا سیدنا محمد علیہ وسلم. والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اشک سے دل کے میں جذبات لکھوں نعت لکھوں نعت لکھوں. دل کے میں جذبات لکھوں نعت لکھوں نعت لکھوں. عشق میں ڈوبے خیالات لکھوں نعت لکھوں نعت لکھوں. عشق میں ڈوبے خیالات لکھوں نعت لکھوں نعت لکھوں. چہرہ ایسا لکھوں جبریل نہارے جس کو. چہرہ ایسا لکھوں جبریل نہارے جس کو. چہرہ ایسا لکھوں جبریل نہارے جس کو. انوار کی برسات لکھوں نعت لکھوں نعت لکھوں. ذرا محبت سے بات کہہ دے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. اشک سے دل کے میں جذبات لکھوں لکھوں. شعر سماعت کریں کہ ایک اشارے سے قمر چاکو بلکہ سورج. ایک اشارے سے قمر چاکو بلکہ سورج. میرے آقا کے کمالات لکھوں. کہ گرم بستر لکھوں ہلتی ہوئی کنڈی لکھوں. گرم بستر لکھوں ہلتی ہوئی کنڈی لکھوں. اور اسرا کی ہنسی رات لکھوں.
تاریخ کے حوالے سے یہ شعر جو بھی ہمارے بھائی بیٹھ جائیں، ہماری جو مائیں بہنیں ہیں جو ہمارے عزیز بھائی ہیں وہ بھی تشریف رکھتے ہیں، بیٹھ جائیں. بہت اچھا شعر پیش کرتا ہوں سماعت کہ عشق سے کہ میں جذبات لکھوں نعت لکھوں نعت لکھوں عشق میں ڈوبے خیالات لکھوں نعت لکھوں نعت لکھوں بدر و خیبر لکھوں اور اس میں لکھوں کرب و بلا بدر و خیبر لکھوں اور اس میں لکھوں کرب و بلا میرے آقا کے فتوحات لکھوں میرے آقا کے فتوحات لکھوں نعت لکھوں نعت لکھوں. اور کیسے کیسے نعت لکھوں، یہ مخصوص محفل ہے عاشقان امام حسین کی، عاشقان مدار العالمین کی. پیش کرتا ہوں، سماعت کریں آخری شعر عطا فرمائے. سماعت کریں کہ لکھوں وشمس کہیں نور کہیں برتا لکھوں وشمس کہیں نور کہیں برتا بس میں قرآن کی آیات میری آرزو خدا کرے دم بھی نکلے تو اسی طرح نکلے. میں مقطع پیش کرتا ہوں، سماعت کریں. دیکھیں کہ بس شجر کی ہے تمنا یہی رحمت والے بس شجر کی ہے تمنا یہی رحمت والے عمر بھر تیرے میں نغمات لکھوں نعت مقرر کرے، ہمت دے اللہ تعالیٰ کیا کہنے کیا کہہ رہا ہے. آمین آمین. بس شجر کی تمنا رحمت والے بس شجر کی تمنا یہی رحمت والے عمر بھر تیرے میں نغمات لکھوں نعت لکھوں نغمات لکھوں نعت لکھوں نعت لکھوں اشک سے دل کے میں جذبات لکھوں نعت لکھوں نعت لکھوں عشق میں ڈوبے خیالات لکھوں نعت لکھوں. کیا کہنا ہے. قبر میں جائیں گے مت پوچھو کہ کیا لے جائیں گے. قبر میں جائیں گے مت پوچھو کہ کیا لے جائیں گے. ذرا ایک بار کہتے یا حسین. قبر میں جائیں گے مت پوچھو کہ کیا لے جائیں گے.
نقشے ناد علی خاک شفا لے جائیں گے قبر میں جائیں گے مت پوچھو کہ کیا لے جائیں گے نقشے ناد علی خاک شفا لے جائیں گے اور دفن کر دیں گے مجھے جب لوگ ہندوستان میں دو فرشتے آئیں گے اور کربلا لے جائیں گے دفن کر دیں گے مجھے جب لوگ ہندوستان میں دو فرشتے آئیں گے کربلا اور کربلا لے جائیں گے میں وقت بہت کم ہے عصر کا وقت ہونے والا ہے ہم لوگ یہیں پر جماعت بھی کرنی ہے تو اختصار کے ساتھ منقبت حسین سماعت کر لیں ذرا محبت سے دو چار مرتبہ کہہ دیں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین تھوڑا زور سے کہہ دیں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین بچے جیت گئے بھائی کہہ دو یا حسین ماشاء اللہ کیا بات ہے حسینی تھا ایک بار محبت سے کہیں یا حسین حسینی تھا حسینی حسینی ہی رہوں گا میں حسینی رہوں گا حسینی تھا حسینی حسینی رہوں گا میں حسینی کا حسینی حسینی رہوں گا میں وہ جس نے جان دی پہ جس نے جان دی پہ اسی پر جان دوں گا میں مکمل مسئلہ ہے جس شعر کو پڑھنے کے لیے میں نے مطلب کیا ہے علماء کرام مولانا شعر سماعت کریں سرے محشر فرشتے نار کہتے ہیں جہنم کو سرے محشر فرشتے نار کے جب مجھ کو پکڑیں گے سرے محشر نار کے جب مجھ کو پکڑیں گے تو حسین پاک کا پڑھ کر حسین پاک کا پڑھ کر کے دامن تھام لوں گا لوگ سچ کہنے میں ڈرتے ہیں لیکن جو سچ کہنا سکھایا ہے حق کہنا سکھایا ہے وہ کربلا والوں نے سکھایا ہے اسی لیے قرآن میں کہا گیا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر شعر سنیں دیکھیں سبا کیے کربلا
नासिक बयां है क्या नजराना है वो बाली कहते हैं मरने वाले के सराहने को, हाँ। जो करीब मरने वाला हो उसके सराहने को बाली कहा जाता है। शेर सुने। वो बाली पर मेरी होंगे पढ़ूंगा कलमे तैयब, बाली पर मेरी होंगे मेरी होंगे पढ़ूंगा कलमे तैयब, शह करबल का लब पर नाम, शह करबल का लब पर नाम होगा जब मरूंगा। कर दिया जब उसको देखता हूँ करबला की याद आती है, उसको देखता हूँ करबला की याद आती है, देखता हूँ करबला की याद आती है, कभी जब ताज़िया देखूंगा उसको चूम लूंगा। क्या बात है, हुसैनी ही रहूंगा मैं। मक्ते का शेर समाप्त फिर चंद मिनट करबला वालों का तज़किरा होगा और फिर असर की नमाज के लिए आपकी बात तैयार रहे। वक्त बहुत कम है। मक्ते का शेर सुन ले। अगर पहुंचा दे पर हजरत शबीर के किस्मत, अगर पहुंचा दे पर हजरत शबीर के किस्मत, तो शजर करबला की खाक आंखों से बनूंगा मैं। हुसैनिया हुसैनिया चूँकि हम सब मदारुल आलमीन के दर के ग़ुलाम हैं, उन्हीं से हमें हनफियत मिली, उन्हीं से वक़ार है, उन्हीं से ज़िंदगी है, उन्हीं से सब कुछ है, जीना मरना दुनिया और आखिरत बहुत बड़ा दरबार है। सदका है। तो उनकी बारगाह में मनक़बत के चंद शेर पेश करता हूँ, समाअत करें। इनायत करें। नई मनक़बत सुन लें, नई मनक़बत सुन लें। ज़रा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सिलसिला हमको सबसे पुराना मिला। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये 242 हिजरी पैदाइश है मदार पाक की। हुजूर सरकार गौसे पाक से 300 साल पहले, हुजूर गरीब नवाज अजमेरी से भी तकरीबन 350-400 साल पहले। अब सुने। सिलसिला हमको सबसे पुराना मिला, सिलसिला हमको सबसे पुराना मिला, सिलसिला हमको सबसे पुराना मिला, सिलसिला हमको सबसे पुराना
پوچھتے ہو مقام مدار جہاں، پوچھتے ہو مقام مدار جہاں، ہے صحابہ کا ان کو زمانہ ملا، ہے صحابہ کا ان کو زمانہ ملا، ہند میں ہے مدار جہاں، شجر ہند میں مدار جہاں، شجر دیس بھی ملک بھی، دیس بھی ہم کو کتنا سہانا ملا، دیس بھی ہم کو کتنا سہانا ملا۔ حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح، شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح، یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنوں کی طرح، حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح، شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح، یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح۔ میں قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے، 10 منٹ اس کے تعلق سے گفتگو کروں گا، دل وضو کر کے بالکل تیار رہیے۔ اللہ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یہ آیت کب نازل ہوئی سن لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو بلایا جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب پیدا کرنے جا رہا ہوں۔ فرشتوں نے پوچھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ تو کیا دنیا میں ایسی قوم پیدا کرنے جا رہا ہے جو قتل و غارت گری کرے گی، مارے گی ایک دوسرے کو، پیٹے گی، قتل کرے گی ایک دوسرے کو؟ ہم کافی ہیں تیری حمد و ثنا کے لیے، تیری تعریف کے لیے، کیا ضرورت ہے پیدا کرنے کی دنیا میں انسان کو؟ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ فرشتوں تم نہیں جانتے۔ پھر انسانوں کی محبت خداوندی دکھانے کے لیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا کہ اپنے بچوں اپنے عزیز ترین چیز کو قربان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اونٹوں کو قربان کر دیا، پھر کہا قربان کرو، پھر کر دیا، پھر پوچھا ہے میرے رب آخر کس چیز کی قربانی چاہتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ سب سے عزیز ترین چیز قربان کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا سب سے عزیز ترین تو حضرت اسماعیل ہے، میرا بیٹا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو سمجھا، اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ کو پکڑا اور ایک دن لے کر کے چلے قربان گاہ کی طرف۔ بیچ میں شیطان آیا، کہنے لگا کیسا باپ ہے اپنے بیٹے کو قتل کرنے جا رہا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ کیا بھلا کوئی باپ اپنے بیٹے کو مارتا ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ شیطان کہنے لگا ہاں، یہ مارنے جا رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ تمہیں قتل کرنے سے اللہ خوش ہو جائے گا۔ اب اسماعیل علیہ السلام کا جذبہ دیکھو، اور ابراہیم کا جذبہ بھی دکھاؤں گا۔ اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میرا والد یہ سمجھتا ہے کہ میری قربانی سے خدا خوش ہو جائے گا تو مجھے یہ قربان ہونا قبول ہے، مجھے پسند ہے قربان ہونا۔ ابراہیم علیہ السلام کو لے کر، اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ابراہیم پہنچے قتل گاہ کی طرف، قربان گاہ کی طرف۔ پتھر پر چھری کو تیار کیا، سر رکھ دیا، سر رکھ کر کے چھری چلائی، آنکھوں میں پٹی تھی، پٹی کھولی، دیکھا اسماعیل نہیں ہے بلکہ دمبا کٹا پڑا ہوا ہے، اور سامنے اسماعیل علیہ السلام مسکرا رہے ہیں۔ آج کل کا کوئی باپ اگر ہوتا تو وہ خوش ہوتا میرے بیٹے کی جان بچ گئی، لیکن ابراہیم کی محبت خداوندی دیکھیے۔ ابراہیم علیہ السلام رونے لگے دہانے مار مار کے اور کہنے لگے اللہ کیا خطا ہو گئی مجھ سے کہ میری قربانی قبول نہ کی؟ تب اللہ نے آیت نازل فرمائی اور کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اے ابراہیم
لیکن اسی اسماعیل کی نسل میں ایک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، ان کا نواسا حسین ہوگا، ان کے 72 ساتھی ہوں گے، وہ 72 ساتھیوں میں 6 مہینے کا معصوم علی اصغر ہوگا، 18 سال کا کڑیل جوان علی اکبر ہوگا، قاسم ہوں گے، 10 اور 12 سال کے حسین کی بہن کے بیٹے آن اور محمد ہوں گے، ابو بکر بن علی ہوں گے، عثمان بن علی ہوں گے، عمر بن علی ہوں گے، یہ تمام انصاران حسین اہل بیت رسول ہوں گے، وہ تمہاری ہی نسل میں ہوں گے۔ کربلا کی 10 تاریخ آئے گی، عاشور کا دن آئے گا، صبح کا وقت ہوگا، چاروں طرف 3 دن سے پانی روکا جا چکا ہوگا، نہ پینے کو پانی ہوگا، نہ کھانے کو کھانا ہوگا، نہ دانا کھانے کے لیے ہوگا، نہ پانی پینے کے لیے ہوگا، چاروں طرف العطش العطش کی صدائیں ہوں گی، پیاس پیاس کیے پیاس 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 چلاتے ہوئے معصوم بچے تڑپ رہے ہوں گے، سامنے لاکھوں کا یزیدی لشکر ہوگا، ادھر اے اسماعیل تمہارے پر پوتے ہوں گے، رسول کے گھر والے ہوں گے، پہلے ایک بچہ اٹھے گا اپنی قربانی دے دے گا، دوسرا بچہ نبی کے گھر کا اٹھے گا اپنی قربانی دے دے گا، پھر کبھی علی اکبر اٹھے گا اپنے سینے پر برچھی کھائے گا، علی اصغر اٹھے گا اپنی گردن پر تیر برداشت کرے گا، قاسم اٹھیں گے، آن اور محمد جو زینب کے چہتے ہوں گے۔ آج کل مائیں اپنے بچوں کو تیار کرتی ہیں اسکول جانے کے لیے، ان کے پاؤڈر لگاتی ہیں، کاجل لگاتی ہیں، سرما لگاتی ہیں، لیکن کربلا کی سرزمین پر ایک ایسی ماں بھی تاریخ نے دیکھی ہے جس ماں نے اپنے بچے کو اسکول جانے کے لیے تیار نہیں کیا، بلکہ اپنے بھائی حسین پر قربان ہونے کے لیے تیار کیا، ننھی ننھی تلواریں ہاتھ میں دی، ہاتھوں میں ننھی ننھی تلواریں دے کر خوب اچھا سا کپڑا پہنایا، اچھے طریقے سے چہرے پر غازہ لگایا اور قربان کر دیا اپنے بھائی پر۔ اللہ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، انہی گھر والوں میں 6 مہینے کا معصوم علی اصغر بھی، آن و محمد بھی، حر بھی، اور نہ جانے کتنے 72 انصاران حسین اسلام کی راہ پر قربان ہو جائیں گے، اور یہ سبق دے جائیں گے کہ ہوں براہیمی یا ہوں قربانیاں شبیر کی، کوئی قربانی ہو محضر رنگ لاتی ہے ضرور، کوئی قربانی ہو محضر رنگ لاتی ہے ضرور۔ وارث آیات کوثر، سوارے دوش پیمبر، جگر گوشے بطول، سکون قلب رسول، شہنشاہ کونین سیدنا امام حسین کی قربانی مسلمان قیامت تک نہیں بھلا سکتا، قیامت تک نہیں بھلا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں بھلا سکتا، جلتے خیموں کی لپٹ چہرہ خورشید پہ ہے، صبح کے دوش پہ ہے، شام غریبہ اب تک گزرے ہر غم کو بھلا سکتا ہے انسان، مگر کیوں ہے شبیر کا غم دل میں فرزاں، کیوں ہے شبیر کا غم دل میں فرزاں، آخر کیوں اتنی محبت کرتا ہے انسان حسین سے؟ ارے ہم تو مسلمان ہیں، کتنا عیسائی محبت کرتا ہے حسین سے، کتنا یہودی محبت کرتا ہے، کس قدر عیسائی اور ہندو اور غیر مسلم بھائی محبت کرتے ہیں۔ انسانوں کو چھوڑو، کبھی بکریوں کے سامنے بھی ذکر حسین کرو، کبھی جانوروں کے سامنے ذکر حسین کرو، کبھی طوطے اور بلبل کے سامنے ذکر حسین کرو، کبھی دیکھا گیا ہے تاریخ میں کہ ان کی آنکھوں میں بھی غم حسین کے آنسو چھلکنے لگتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے کہ انسان تو انسان، جانور بھی غم حسین میں رو رہا ہے۔ 2 مہینے کے بچے کا ایک ویڈیو دیکھا، 6-7 مہینے کا بچہ ہے، اس کی ماں کہتی ہے یا حسین یا حسین، بچہ رونے لگتا ہے، ماں دوسری بات چھیڑتی ہے، بچہ ہنسنے لگتا ہے، پھر یا حسین کہتی ہے، بچہ رونے لگتا ہے۔ آخر یہ روتا کیوں ہے بچے یا حسین، جنہیں یہی تمیز نہیں ہے کہ میری ماں باپ، میرے اہل و عیال کون ہے، کیسے کھایا جاتا ہے، کیسے پیا جاتا ہے، وہ جب نام حسین بچے 6 مہینے کے سنتے ہیں تو آنکھوں سے آنسوؤں کا ساون برسنے لگتا ہے۔ آخر کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے، ریزن ہے، سبب ہے، کیا ہے؟ سن لیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ
جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو فرشتوں کو آواز دیتا ہے اور کہتا ہے اے فرشتوں تم ساتویں پھر چھٹے پھر تیسرے چوتھے دوسرے پہلے یہاں تک کہ دنیا کے تمام آسمانوں اور زمینوں میں یہ خبر پھیلا دو۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں فلاں ابن فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم کہہ دو کہ تم بھی فلاں ابن فلاں سے محبت کرو۔ حالت یہ ہو جاتی ہے کہ ساتوں آسمان کے فرشتے غلمان حوریں، پھر زمین کی تمام مخلوقات چرند اور پرند، اس کے بعد دنیا کی کوئی مخلوق باقی نہیں رہتی ہے جو اس سے محبت نہ کرنے لگے۔ اب حدیث سنیے، اللہ کے نبی نے فرمایا من احب حسین فاحبنی ومن احبنی فقد احب اللہ فمن احب اللہ ومن احب اللہ يدخل الجنہ۔ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے رسول سے، اس نے خدا سے محبت کی، اور جس نے خدا سے محبت کی وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اسی حدیث کا دوسرا ٹکڑا سن لیجئے، بات ختم۔ دوسرا ٹکڑا اس حدیث کا فرماتے ہیں من ابغض حسینا فابغضنی فمن ابغضنی فقد ابغض اللہ فمن ابغض اللہ يدخل النار۔ جس نے حسین سے نفرت کی، اور حسین سے نفرت کرنا کیا ہے؟ حسین سے نفرت کرنا یزید سے محبت کرنا ہے۔ شاید میری بات سمجھ میں آ گئی۔ اچھی بات ہے، بہت یزید سے محبت کرنا ہی حسین سے نفرت کرنا ہے۔ آج کل نئے نئے طریقے کے مولوی نکل رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ یزید کی کوئی غلطی نہیں، اور کھل کر کہہ رہے ہیں، اور افسوس اور غم کا مقام ہے کہ وہ ہم ہی میں سے ہیں۔ ہندو شاعر کہتا ہے اس قدر رویا میں سن کر داستان کربلا، میں تو ہندو ہی رہا آنکھیں حسینی ہو گئی۔ ہندو شاعر کہتا ہے کہ جنت میں چلا جاؤں گا کہتے ہوئے ماتھل شبیر کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہا۔ یہ غیر مسلم کا عقیدہ، اور آج مسلمان حسین کو چھوڑ کر یزید کے پالے میں۔ ہائے ہائے، تمہاری عقل کو کون سا خبط ہو گیا؟ تم نے کون سی جنت میں جانا چاہتے ہو، یہی نہیں سمجھ میں آتا۔ ہمیں تم جنت اگر جاؤ گے تو جنت حسین ہے، اور یزید کی محبت لے کر جنت میں نہیں جا سکتے، اس لیے کہتا ہوں حسینی بن جاؤ، جنت تمہارے قدموں کو بوسہ دیتی ہوئی نظر آئے گی۔ ایسے لوگوں کے لیے حضور فرماتے ہیں کہ جس نے حسین سے نفرت کی اس نے مجھ سے نفرت کی، جس نے مجھ سے نفرت کی اس نے خدا سے نفرت کی، جس نے خدا سے نفرت کی وہ جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا۔ بس میرا یہ میسج ہے، جیو سنی حسینی بن کر کے جیو، مرو لیو لائک علی ڈائی لائک حسین۔ جینا ہے تو علی کی طرح جیو، مرنا ہے تو حسین کی طرح مرو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیہ، صلوات اللہ علیہ۔ یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک۔ جہاں تم پہ لاکھوں سلام، اے مدارے جہاں تم پہ لاکھوں سلام، میرے غوث الورا تم پہ لاکھوں سلام،
تم پہ لاکھوں سلام، سب کے سب اولیاء تم پہ لاکھوں سلام، اے مدارِ جہاں تم پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیہ، یا رسول سلام علیہ، یا حبیب سلام علیہ، صلوات اللہ علیہ صلوات جن سے روشن ہے جہاں انو اختر کو سلام، آئیے مل کے کریں آل پیغمبر کو سلام، آئیے مل کے کریں آل پیغمبر کو سلام، کربلا میں جو تھے انصار حسینی، کربلا میں جو تھے انصار حسینی، محض فرشتے نہ کریں ان کے مقدر کو سلام، آئیے مل کے کریں آل پیغمبر کو سلام، آئیے مل کے کریں آل پیغمبر کو سلام، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا ذکر حق، ذکر نبی، ذکر مدار العالمین، ذکر حسنین کریمین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ جس قدر آیت نظر و نیاز کیا ہے اس کا ثواب حضرت سید اختر عالم میاں مداری رحمۃ اللہ علیہ کے کو پہنچا دیتا ہوں۔ یا اللہ ان کے درجات بلند فرما، یا اللہ ان کے وسیلے فیل، یا اللہ ہم سب کے دلوں کی نیک و جائز تمنا پوری فرما، ایمان و شفا عطا فرما، یا اللہ مصیبتوں سے نجات عطا فرما، اور جو بھی بیمار ہیں اللہ ہم سب کو شفائے کلی عطا فرما، یا اللہ کورونا کے عذاب سے حفاظت فرما، یا اللہ کورونا کے عذاب سے نجات عطا فرما، یا اللہ ہر مصیبت سے ہم سب کو نجات عطا فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ستار یا غفار، بے روزگاری دور فرما، رزق کی تنگی دور فرما، یا اللہ رزق میں برکتیں عطا فرما، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یا اللہ جو بچے، جو بھائی، جو اعزاز، جو مائیں اور بہنیں اس پروگرام میں شامل ہوئے، اللہ ہم سب کے رزق میں، علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ صوفی صاحب معصوم بھائی اور جس قدر بھی مداریان جن جن لوگوں نے اس بچوں کو سجایا ان سب کے رزق میں، علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرما، جو علماء تشریف لائے ان سب کے رزق میں، علم میں، جو شعراء تشریف لائے ان سب کے رزق میں، علم میں، برکتیں عطا فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ لا الہ الا اللہ، شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ حسینی،